وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چونکہ سورہ بقرہ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ اور بریف ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آج کے اس لیسن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے شروع کر رہے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، یہ اردو کا لفظ ہے، عام آپ جانتے ہیں، مثل سے مراد مثال ہے۔ کمثل، اس کی طرح ہے، الذی، اس کی، استوقد، جس نے جلائی، نارن، آگ۔ مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال، یعنی پیچھے ذکر ہو رہا ہے منافقین کا پچھلی کئی آیات سے، تو منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کیا کیا، استوقدہ کے آگ جلائی، استوقدہ جلائی، نارن، آگ۔ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، یہ زیاد سے لفظ نکلا ہے، اضاءت کا مطلب ہے روشنی، جب روشن ہو گیا، ما حولہ، یہ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ما حولہ، ماحول اس کا، ذہب، لے گیا، اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کا نور، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پس جب ان کا ماحول اس کا روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا۔ وَتَرَکَہُمْ، واو کا مطلب اور، تَرَکَہُمْ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات، تاریکیاں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، وَتَرَکَہُمْ فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ظلمات یعنی تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹنے والے، سمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او، یا ایک اور مثال بیان کی اللہ نے، او یا کصیبن، کصی کا مطلب، کصیب کا مطلب ہوتا ہے بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، تاریکیاں ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یعنی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور اس میں ظلمات یعنی تاریکی بھی ہوتی ہے، کبھی بجلی کڑک ہوتی ہے اور کبھی بجلی چمکتی ہے، یجعلون، وہ رکھتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھتے ہیں، من الصواعق، صواعق کڑک، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کڑک کے باعث موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی چاروں طرف سے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آگے فرمایا، اب ہم صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اس کو بریف سا ایکسپلین کریں گے اینڈ پہ۔ یکادو، معلوم ہوتا ہے، البرق، یہ بجلی یا کڑک، معلوم ہوتا ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے گی، لے جائے گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے گی، کلما اضاء، کلما، پس جب، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، کلما اضاء لہم مشو فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قواموا، وہ رک جاتے ہیں، اور جب روشنی ہوتی تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ، اگر، شاء، چاہے اللہ تعالیٰ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، ان کی سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی کو اور ان کی آنکھوں کو، اور اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں، ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں لے جاتا یا ان سے لے لیتا۔ ان اللہ، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، علی،
پر کلے ہر ایک شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے لیے جو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی ہے یہاں تک ہی ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو تفاسیر میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، اگر ہم ایک آیت کی ایکسپلینیشن کریں گے تو تقریباً ہمیں گھنٹوں گزر سکتے ہیں، مگر ہم بہت مختصر جو ان آیات کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے جتنی ایکسپلینیشن ضروری ہے میں صرف اتنی ہی کروں گی۔ یہاں پہ منافقین، پچھلی کئی آیات سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور منافقین ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفر اور اسلام کے درمیان میں تھوڑا ان بٹوین ہوتے ہیں، متزلزل ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا راستہ اختیار کریں، یا تو وہ انہوں نے کفر جان بوجھ کے اختیار کیا ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ فائدے حاصل کریں، اور دل سے بالکل انکاری ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل تعظیم اور محبت ان کے دل میں نہیں تھی، یا پھر وہ اس طرح کے تھے کمزور ایمان والے کہ ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس سے پھر گئے، تو ان کی مثال دی اللہ رب العزت نے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی۔ کتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی، فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ بس جب ان کا ماحول روشن ہو گیا، ان کا ارد گرد روشن ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام کی روشنی پھیلی، ان کا ارد گرد ذرا روشن ہوا اور معطر ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ ان کا نور لے گیا اور وہ پھر اسی تاریکی میں رہ گئے، حالانکہ یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے، راہ حق کو دیکھنے سے، اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں، یہاں تک کہ اتنی بدقسمتی کہ انہیں ایمان کا نور بھی نصیب ہوا، ایمان کی روشنی بھی نصیب ہوئی، بس جب تھوڑی سی روشنی ہوئی، ان کا ماحول جب روشن ہونا شروع ہوا تو وہ پھر کفر کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سمم، یہ بہرے ہیں، حالانکہ ان کے کان تو بظاہر تھے، وہ منافقین ہو یا کافرین ہو، کانوں سے تو وہ سنتے تھے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، حالانکہ وہ بولتے بھی تھے، اندھے ہیں اور وہ دیکھتے بھی تھے، مگر اللہ کے نزدیک گونگا، بہرا اور اندھا وہ ہے جس کو اسلام کی روشنی نظر آئے اور وہ اسے دیکھنے سے قاصر ہو۔ جو حق بات سننے سے قاصر ہو وہ اصل میں بہرا ہے، اور بظاہر تو اس کے کان جو ہمارے فزیکل کان ہوتے ہیں وہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، حق بات بولنے سے قاصر ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اندھے بھی ہیں کیونکہ حق بات دیکھنے سے بھی وہ قاصر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، ان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، اپنے اعمال اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر اسے یہ علم ہے کہ یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دیتا ہے، آسمان سے جب بارش اترتی ہے، اللہ نے کتنی ریئلسٹک لائف سے مثالیں اٹھائی ہیں۔ آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات تاریکی اور اندھیرا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس میں کڑک کڑک کی آواز آتی ہے آپ کو، بعض اوقات بجلی چمکتی روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا اس بارش کی مثال جس میں تاریکیاں بھی ہیں، رعد یعنی کڑک بھی ہے، برق یعنی بجلی بھی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں موت کے ڈر سے، کڑک سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ان دو لوگوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی جو مدینہ چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر کافروں کے پاس راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ جا رہے تھے تو رات ہو گئی، راستے میں سخت بارش ہوئی، اس میں بجلی بھی تھی، کڑک بھی تھی اور اندھیرا بھی تھا۔ تو جب بجلی چمکتی یا پھر کڑک بہت زیادہ ہوتی، کڑک کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے، اور ان کا نقشہ اللہ رب العزت نے اتنے اچھے انداز سے کھینچا ہے کہ وہ جب اندھیرا ہو جاتا، تاریکی ہو جاتی، کڑک کی آواز آتی بہت زیادہ شدید، تو وہ ڈر جاتے اور وہ توبہ کرنے لگتے دل میں، اور کہنے لگتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بخش دے اور ہم بچ جائیں تو
تو ہم اسلام کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ تو رات اس طرح سے گزری ان کی مشکل میں، مصیبت میں، اور جب صبح ہوئی تو اللہ نے ان کا دل روشن کر دیا اور وہ پھر اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ شان نزول خاص طور پہ اس وقت کے بیک گراؤنڈ کے مطابق، اس وقت کے حالات کے مطابق اس آیت کا ریلیونس ان دو افراد کے ساتھ بھی ہے۔ اور واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ چھپ کے مسلمانوں سے، کافروں سے ملنے جا رہے تھے، مگر اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برق جو ہے وہ یخطف، اچک لے گی ان کی آنکھوں کو، اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ اس پہ قادر نہیں تھا کہ اس تاریک رات میں ان کی آنکھیں بھی لے لیتا اور ان کی سماعت بھی لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ ان دو اشخاص کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں بھی یہ آیات اس کے شان نزول میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی، چونکہ اسلام کی جب روشنی ہوتی تھی، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے، جب وہ اسلام کی فتح کو دیکھتے تھے، تھوڑی روشنی ہوتی تھی۔ روشنی سے مراد یہاں پہ فتوحات بھی ہیں، روشنی سے مراد یہاں پہ جاہ و منصب بھی ہے، چونکہ مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی مدینہ میں، تو جب ان کو کوئی کامیابی ملتی تھی تو پھر یہ تھوڑا سا اس میں چل پڑتے تھے، یعنی کہ پھر اسلام کے راستے پہ تھوڑا سا چل پڑتے تھے۔ اور جب اندھیرا ہو جاتا، مطلب کوئی مشکل وقت آ جاتا، کہیں پہ شکست ہو جاتی یا کہیں پہ کوئی نقصان ہو جاتا، تو پھر یہ تھوڑا متزلزل ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور یہ تھوڑا راہ ہدایت سے ہٹنے لگتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تذبذب کا شکار تھے اور منافق تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔